دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بہت پرانی بات نہیں، بیتے کچھ دنوں تک آپ کو ہر مسجد کے سامنے قطار بدھ عورتیں بوڑھے نظر آ جاتے تھے اپنے بیمار بچوں کو گود میں لیے ہوئے کہ نمازی مسجد سے باہر نکلیں گے اور ہمارے بیمار بچوں کو پھونک دیں گے، دم کر دیں گے تو ہمارا بیمار بچہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھیڑ کہاں چلی گئی؟ اور آج جو بھیڑ کبھی اپنے بچوں کو بیماری کی حالت میں پھونکوانے کے لیے کھڑے رہتے تھے، آج وہی لوگ ہماری اور آپ کی مسجدوں کو پھونک دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے غور کیا ہے کیوں؟ کبھی اپنا آتم چنتن بھی تو کرنا ہوگا کہ ہم سے کوئی چوک تو نہیں ہو گئی، ہم نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ اصل ہے کیا، ہم دیکھیں گے کہ ہم بہت جذباتی لوگ ہیں، ہم میں سے وہ باتیں زیادہ بہتر لگتی ہیں، ہم سننا پسند کرتے ہیں جو ہماری طرفداری کی ہو، ہمارا قوم، ہمارے لوگ، اور ہم دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں تو وہ باتیں ہم بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ہمارے آتم چنتن کی بات ہوتی ہے کہ ہم ذرا غور کریں کہ کہیں ہم سے کوئی چوک تو نہیں ہو رہی ہے، ویسی باتوں کو ہم سننا پسند نہیں کرتے، جبکہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ ذرا پلٹیں قرآن کو، سورہ نساء میں جائیں، سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 135 اس کو دیکھیں۔ سورہ مائدہ میں جائیں، سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 8، جس میں اللہ پاک صاف صاف کہتا ہے کہ اے لوگو، اللہ کے واسطے حق کی گواہی، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور انصاف کی بات کہنے سے کبھی نہیں رکو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات اگر تمہارے خلاف ہو رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے خاندان والوں کے خلاف، تو تم پھر انصاف سے ہٹ جاؤ۔ یا کبھی کسی غریب کی طرف، اکثر ہم میں سے ہوتا ہے کہ کوئی غریب اگر غلطی کر بھی رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑ دو، غریب ہے بیچارہ۔ نہیں، اللہ کہتا ہے اگر ظلم غریب کر رہا ہے تو غریب کے خلاف بولنا ہوگا، اور ظالم اگر امیر ہے تو امیر کے خلاف بولنا ہوگا۔ غلطی جو کر رہا ہوگا اس کے خلاف بات کرنی ہوگی۔ پھر سورہ مائدہ میں اللہ پاک کہتا ہے کہ اے لوگو، اللہ کے واسطے حق کی گواہی دینے والے کھڑے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات میں آمادہ نہ کر دے کہ تم حق بات کہنا چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیو، میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب کو غور کرنا ہوگا کہ نو ڈاؤٹ ہم پہ بہت سارے مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، ہے نا، ہم پریشان حال ہیں، لیکن ذرا ہم ہی کو سوچنا ہوگا کہیں اس پریشانی کے خریدنے میں ہمارا خود کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے، کہیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر دے رہے ہیں جس کی وجہ کر لوگ ہمارے دشمن بنے جا رہے ہیں۔ میں اپنے تجربے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی جو لوگ ہم سے بظاہر دشمنی کر رہے ہیں نا، تو وہ ہماری غلط حرکتوں سے زیادہ دشمنی ان کو ہے۔ اسلام سے بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے، اور اگر اسلام کے خلاف بھی کر رہے ہیں تو ضد میں۔ اصل پرابلم ہم میں ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ آئیے ہم سب مل کے ایک بار پھر سے قرآن کو، جو کہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامیں، مضبوطی سے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اپنی زندگی سے صحیح اسلام پیش کریں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور صحیح بات سامنے میں آ سکے۔ تھینک یو۔